ہیں کہ کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی، یہ ہمیں بھی افیکٹ کرے گی، اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں. اگر یہاں سب آزاد آوازیں چپ ہو جاتی ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پھر کیویج کو واپس آتا ہے. ارشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے، عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے، اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو 3 دن پہلے پتن کی رپورٹ آئی ہے جس میں میرے دوست عامر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے. وہ فارم انہوں نے NA 46, 47 اور 48 کی رپورٹ جو شائع کی ہے، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل انالیسس کیا اور یہ ثابت کیا ہے جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ ان تینوں کانسٹیٹوئنسیز میں، ان کی کانسٹیٹوئنسی، شعیب شاہین کی کانسٹیٹوئنسی اور علی بخاری کی کانسٹیٹوئنسی، وہاں فراڈ کیا گیا ہے. PTI کے ووٹس جو ہیں وہ PMLN کے ووٹس میں کام کیے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو میں وہ ڈیٹا بھی منگوا کے آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو یہ سچویشن جو ہے نا وہ 46, 47 اور 48. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جی یہاں جو آئین کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، قانون کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، اخلاقیات کی ریوائول جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ان تمام چیزوں کو کرو کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ لانچ کی جا رہی ہیں. اور جوڈیشری کے اوپر جو اسالٹ ہے ان کو ہم اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمس میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ کسی بھی آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس قسم کی اسالٹ کرے. جوڈیشری جو ہے وہ ایک پلر ہے، ایک اسٹریٹجک پلر ہے ریاست کا، اور ریاست اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اگر جوڈیشری فنکشنل ہوگی باقی پلرس کے ساتھ تو ریاست بھی چلے گی. اگر جوڈیشری جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہے، جس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریاست بھی کلیپس ہو جاتی ہے. ایک ملک جس میں کہ آئین اور قانون کا عمل دخل نہیں رہتا، وہ ملک نہیں رہتا، وہ ریاست نہیں رہتی. وہ پھر ایک جنگل کا قانون جو ہے اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے اور وہ ریاست جو ہے آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتی. تو ہم اس آج کی اس گفتگو میں صرف مطلب ان اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈس وی وانٹ ٹو ریٹریٹ ہماری سپورٹ جو ہے جوڈیشری کے لیے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر یہی وہ چراغ ہیں جو کہ اگر چلیں گے تو آگے روشنی ہوگی. اگر ان چراغوں کو بجھایا جائے گا تو ریاست جو ہے وہ بھی اندھیرے میں گم ہو جائے گی. اور یہ کہ ایسی ریاست جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بنے جس میں کہ کسی قسم کا آئین اور قانون لاگو نہ ہو، بلکہ شخص واحد کی اطلاق اور شخص واحد کی پالیسیز کے اوپر اس ریاست کو آگے بڑھایا جائے. ایسی ریاست جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کا جو ریشنائل ہے وہ کھو دیتی ہے اور وہ کرمبل کر جاتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے میں نے پہلے بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں دیکھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بفور سچ اے سچویشن رائزز ان پاکستان ہوش کے ناخن لیں گے، سینٹی کو آنے دیں گے، اس کو داخل ہونے دیں گے، اور جو اپنے رویے ہیں ان میں یہ تبدیلی لائیں گے تاکہ ریاست کے قائم رہنے اور اس کے پنپنے اور بڑھنے کا جو ریشنل ہے وہ ختم نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ. بہت شکریہ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. بچے کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے 9 مہینے وہاں رہنا تھا، وہ پہلے 9 دن میں آ جاتا. بھائی سوچے ذرا، کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی؟ تو ڈونٹ وری، وہ ڈیل نہیں کرے گا. وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کے اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کیسز کرمبل کر رہے ہیں، مواد ہی نہیں ہوئے، کرمبل کر چکے ہیں اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی، وہ توشہ خانہ کا دیکھیں، ایک اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ. توشہ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو، تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسیس اس پہ شروع ہو. خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے، وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار، عذاب آ گیا ان کو، وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے.
کہ کس کے کہنے پر کیا ہو گیا. ڈرتے ہیں اس کے سائے سے بھی. اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا 9 مہینے اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ کانپتے ہیں. وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئی. سر میاں صاحب نے لکھا ہے دیکھیے لائف ٹیلی کاسٹ ہم اس لیے کہا تھا ہم نے کہ یہ مقدمہ جو پہلے چل رہا تھا تو لائف ٹیلی کاسٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب کا حق کی ہر سٹیزن کا حق ہے. وہ بھی سٹیزن آف دس کنٹری وہ ان کا حق ہے تو ہونا تو چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا لاسٹ ٹائم بھی کورٹ نے ان کو نہیں لائف اسٹریم ہونے دیا اپنی اور خان صاحب کو بولنے نہیں دیا. تو ہم امید کرتے ہیں ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کی جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے. لائف اسٹریم کیا جائے مقدمہ اور ان کو بولنے کا. ہاں جلسے کا جی بالکل ہمارا آ رہا ہے. آج بھی دیکھیے ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. ہم اب کرتے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز لے کے ہم کورٹس میں پہنچے. تو موسٹ پرابیبلی 24 کو یا 30 کو فیصلہ آباد میں جلسہ ہوگا وہ پہلا ہوگا. اس کے بعد لاہور میں اسلام آباد میں پنڈی میں بہت سے جگہوں پہ جلسے رکے وہ اس طرف اور صرف حکومت کی ریلیکٹنس کی وجہ سے جو ہمیں پرمیشن جو وہ گرانٹ نہیں کر. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں کیونکہ ہمارے اوپر ایک نائن تو نہیں رکھے. ہم جو اس نے کرنا ہے علی میرپور میں وہ کر رہا ہے. ابھی اس کے سائڈ سے بھی چلیں گے. ہم کے بعد ایک اور بندہ آ گیا وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے. ان کا کھوکھلا پن جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے. یہ علی میرپور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنس جو وہ آپ کے ساتھ رکھے جائیں. ان کی کوشش ہے کہ یہ کے پی کو بالکل اسٹیمولیٹ کریں. ہمیں ہمارے آفیسرس کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا. ہمارے جو فنڈس ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے اور بھی جو بیسکلی رائٹس ہیں اس پروونس کے صوبے کی وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. تو علی امین میرپور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں جو کہ دب جائے. تو لازمی بات ہے اس کو ایک فائٹ بیک. اگر آپ کو گورنمنٹ اجازت ہو تو ریفرنس دیتی ہے کہ ضروری تو کیا پی ٹی آئی جلسے کرے گی؟ کیا گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. ہم کورٹس میں جا رہے ہیں. سو کورٹ سے اجازت لیں گے ہمیں مل جائے گی. لیکن صرف یہ کہ ڈیلے ہو رہا ہے. سر میاں صاحب نے کہا کہ وہ خان صاحب کو کہیں نہ ملنے بھی گئے ہیں اور اچھی طریقے سے بات بھی سڑک بھی بنوا دی بات بھی ہو گئی. خان صاحب نے کیا کہنا یار بڑی جلدی یاد آ گیا یار ان کو. میرا خیال ہے وہ اس کو پہلے بیان کرتے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک خواب کا جو ایک عنصر ہے ان کے اوپر تاری اس کو نکال کے ریئل دنیا میں ایسی دنیا میں واپس یہاں کی ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. خان صاحب ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں. وہ بالکل موجود ہے اور موجود رہے گا. اور میاں صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ فارم 47 وہ دونوں اپنی سیٹیں ہارا ہوا شخص. ہری پور سے بھی ہارا ہوا لاہور سے بھی ہارا. مطلب ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے شرم کرنی چاہیے. اور آصف صاحب فرمایا تھا میرا خیال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا کرنی چاہیے. تھینک یو. بڑی مہربانی. شکریہ.